السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی پہیلیوں کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 20، کون سی چیز یاد رکھنے سے انسان جنت میں چلا جائے گا؟ صحیح جواب ہے اسماء الحسنی۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر دعا میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی کا واسطہ دیں تو آپ کی دعا کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 19، قرآن پاک کا نام قرآن کس نے رکھا؟ صحیح جواب ہے قرآن پاک کا نام قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھا۔ سوال نمبر 18، دو بھائیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی اور شادی کی رات دونوں کی دلہن آپس میں تبدیل ہو گئی۔ اب بتائیں ایسا کیا کریں کہ نکاح جائز ہو جائے؟ صحیح جواب ہے جب یہ معاملہ امام ابو حنیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے دو لڑکوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا تمہیں وہ لڑکی پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پسند ہے۔ یہ سن کر آپ نے کہا کہ تم دونوں اس بیوی کو طلاق دے دو جن سے پہلے نکاح ہوا، اور ان سے نکاح کر لو جو رات کو تمہارے ساتھ رہیں۔ سوال نمبر 17، قیامت کے دن عورتوں سے دوسرا سوال کس چیز کا کیا جائے گا؟ صحیح جواب ہے قیامت کے دن عورتوں سے نماز کے بعد دوسرا سوال ان کے شوہر کے بارے میں کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا۔ سوال نمبر 16، کون سے دو لوگوں کو اذان خواب میں سکھائی گئی؟ صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر کو خواب میں اذان کی تعلیم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے۔ سوال نمبر 15، وہ کون سی لڑکی تھی جس کی وفات کے بعد بھی کئی بچے پیدا ہوئے؟ صحیح جواب ہے یہ وہ لڑکی تھی جس کی وفات کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور اس کے بعد اس کے کئی بچے بھی پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 14، وہ کون سی آیات ہیں جن کو بعض نمازوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ صحیح جواب ہے آیات سجدہ۔ ان کو امام کو نماز عیدین اور جمعہ اور ہر اس نماز میں جس میں قرأت آہستہ کی جاتی ہو پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 13، کون سی دو فرض نمازیں ہیں جو ایک ہی اذان کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے عرفہ کے دن میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی دو فرض نمازیں ایک ہی اذان مگر دو اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 12، عرب میں موجود کون سا درخت ہے جس کی لکڑی سے آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں؟ صحیح جواب ہے یہ عرب کے جنگلوں میں موجود مرخ اور افار نامی دو ایسے درخت ہیں جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑا جائے تو پانی اور آگ دونوں ایک ہی ساتھ نکلتے ہیں۔ سوال نمبر 11، حمزات کون ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے حمزات شیاطین کی ایک قسم ہے، یہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور متعلقاً کافر ملعون عبدی ہے سوائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزات کے، کیونکہ وہ صحبت اقدس کی برکت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 10، جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ صحیح جواب ہے ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ یہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے یا جن شہداء کے والدین ان سے ناراض ہوں گے یا وہ جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ان سے راضی اور ایک ناراض ہوگا انہیں یہاں رکھا جائے گا۔ نیز صحیح قول کے مطابق مسلمان جنات بھی اعراف میں رہیں گے۔ سوال نمبر 9، روز محشر ہر شے کے متعلق کتنے اور کون کون سے سوال ہوں گے؟
صحیح جواب ہے بروز قیامت ہر شے کے بارے میں 3 سوال ہوں گے۔ نمبر 1، تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی؟ نمبر 2، اسے کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 3، کس نیت سے خرچ کیا؟ سوال نمبر 8، ایمان اور نیک اعمال پر ثابت قدمی میں رکاوٹ بننے والی چند چیزیں بیان کیجیے۔ صحیح جواب ہے علم دین سے بہرہ ور نہ ہونا، مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا، مصائب و آلام اور آزمائشوں پر صبر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا میں رغبت رکھنا وغیرہ۔ سوال نمبر 7، کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت کس چیز کی احتیاط ضروری ہے؟ نیز کیا اسپرنگ والے گدے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ صحیح جواب ہے کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی، لہذا اس پر سجدے کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ سوال نمبر 6، عیادت کے وقت کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ صحیح جواب ہے عیادت کرنے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو اچھی معلوم ہوں، اس کی مزاج پرسی کریں، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھیں مگر جب کہ وہ خود اس کی خواہش کرے۔ سوال نمبر 5، اگر مسکین کو دینے کے بعد لقطہ یعنی گم ہوئی چیز کا مالک آ جائے تو کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے اب مالک کو اختیار ہے، چاہے تو اس صدقہ کو جائز کر دے یعنی مسکین سے واپس نہ لے، اس صورت میں وہ ثواب پائے گا، اور اگر وہ اس صدقہ کو جائز نہیں کرنا چاہتا تو اپنی چیز واپس لے لے۔ پھر اگر وہ چیز خرچ ہو چکی یا ہلاک ہو گئی تو اب مسکین یا لقطہ اٹھانے والے میں سے جس سے چاہے تاوان لے، اور جس سے بھی تاوان کا مطالبہ کیا جائے وہ دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 4، کن کاموں میں جلد بازی شیطان کی طرف سے نہیں؟ صحیح جواب منقول ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر ان 6 کاموں میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، کسی کے مرنے پر اس کی تجہیز و تکفین کرنا، بچی کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کرنا، قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اسے جلد ادا کرنا، اور کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ سوال نمبر 3، لباس شہرت کسے کہتے ہیں اور حدیث پاک میں اس پر کیا وعید آئی ہے؟ صحیح جواب ہے لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے، یا جو شخص درویش نہ ہو وہ ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھیں، یا عالم نہ ہو اور علماء کے ایسے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جتاتا ہو، یعنی کپڑے سے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا کوڑا یعنی کچرا ہے جسے اٹھانے سے جنت کی حور ملے گی؟ صحیح جواب ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسجد سے کوڑا اٹھانا جنت میں موجود بڑی آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جو برف سے سفید، رات سے کالی اور 5 حرف سے بنی ہے؟ پہلا حرف میم ہے، قرآن میں ذکر آیا ہے، کھانا حرام ہے، پینا حلال ہے، مرد دن میں 3 مرتبہ اور عورت زندگی میں 1 بار استعمال کرتی ہے۔ صحیح جواب ہے ناظرین، بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کامنٹس کے ذریعے پچھلے کئی ماہ سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے بہت تحقیق کی لیکن اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکے،
لہٰذا ہم یہ سوال آپ تمام ناظرین سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کو اس کا جواب پتہ ہے تو کامنٹس کے ذریعے ہم تک اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ اور آپ کو ان تمام سوالات میں کون سا سوال سب سے اچھا لگا، ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اور اس طرح کے سوالات اگر آپ جانتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کامنٹس کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کامنٹس کیجیے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔